السلام علیکم ناظرین، گزشتہ چند دنوں میں پاکستان میں خواتین کے خلاف سنگین جرائم کا ارتکاب کیا گیا اور اس میں بالخصوص دو جو کیسز ہیں ان کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر بہت سی سوشل میڈیا پہ، میڈیا میں بھی اور مختلف فورم کے اوپر اس پہ ڈبیٹس بھی ہوئی ہیں، بات چیت ہوئی ہیں، بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ ان میں ایک اسلام آباد میں نور مقدم کیس ہے جس میں ایک بااثر بزنس مین کی فیملی کا صاحبزادہ چشم و چراغ ظاہر جعفر صاحب ہیں۔ صاحب کہنا بھی چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے اصولی طور کے اوپر۔ انہوں نے نور مقدم ایک خاتون تھی، لڑکی تھیں، جن کو اپنے گھر میں بڑی شفقانہ طریقے سے اور بے دردی سے ان کا مرڈر کیا، اور پھر اس کے بعد سارے جو معاملات ہیں پوری میڈیا کے اندر ڈیٹیل اس کے اوپر آئی ہیں۔ اور ایک دوسرا معاملہ جو 14 اگست کو مینار پاکستان میں گریٹر اقبال پارک جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک ٹک ٹاکر عائشہ اکرم تھی، ان کے ساتھ جو 400 افراد نے بدتمیزی کی اور دست درازی کی، ان کو ہراساں کیا، اور اس میں ان کو جو ہے ہلکی ضربیں بھی آئیں، خراشیں بھی آئیں ان کے جسم کے اوپر۔ دونوں معاملات میں حکومت نے بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، مقدمات درج ہوئے۔ یہاں پر بھی نور مقدم کیس میں بہت سی شروع کے اندر چہ مگوئیاں کی جا رہی تھیں کہ جی ظاہر جعفر کو نفسیاتی مریض قرار دے کر اس کو اس کیس سے بری الذمہ قرار دلوایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ ظاہر جعفر کے جی وہ حکومت کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بڑے مضبوط ان کے تعلقات ہیں، مراسم ہیں، اس لیے ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ مطلب بے شمار اس قسم کی جو ہر معاملے کے اندر اس قسم کی تھیوریز ہوتی ہیں وہ پیش کی گئیں، لیکن اس کی تحقیقات بھی بڑی سوئفٹلی ہوئیں، آزادانہ ہوئیں، اور اس میں صرف ظاہر جعفر کو نہیں، اس کے والدین کو اریسٹ کیا گیا، پھر وہ جو تھراپی ورکس تھا ان کے جو مالک تھے اور وہاں پہ ملازمین تھے، اور جو ان کے گھر پہ ملازمین تھے ظاہر جعفر کے، ان سب کو اریسٹ کیا گیا اور مقدمات درج کیے گئے۔ اور ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے اس کی تفتیش مکمل کر لیا ہے اور چالان بھی تیار کر لیا گیا، اور پیر منگل کو کسی وقت بھی جو ہے کہ آئندہ ہفتے عدالت میں چالان پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو ظاہر جعفر ہیں ان کے اوپر جو قتل عمد ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کسی کو دانستہ کسی کو قتل کرنا، اس کی دفعات لگائی گئی ہیں، اور اس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہوتی ہے، اور اس میں چالان میں بھی یہ اپیل کی جائے گی کہ اس کو موت کی سزا دی جائے، جبکہ ظاہر جعفر کے والدین اور ان کا جو گھریلو ملازمین ہے اور اسی طرح تھراپی ورکس کے جو مالک اور ملازمین ہیں جو اس سارے معاملے کے اندر انوالو تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اعانت جرم اور جرم کو چھپانے کی دفعات ان کے اوپر لگائی گئی ہیں، اور اسی حوالے سے ان کے اوپر بھی ان کی سزاؤں کی اپیل کی جائے گی۔ تب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر تفتیشی اور تحقیقی نظام کے اندر جو ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ اور تمام پہلوؤں کو دیکھ کر، یہ تو چلان دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ کیا واقعی اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھ کر چلان بنایا گیا یا کچھ چیزیں اس میں نظر انداز کی گئی ہیں، لیکن اپیرنٹلی یہ اس کیس کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ حکومت نے یا پولیس نے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کسی قسم کا کوئی دباؤ قبول نہیں کیا۔ انہوں نے آزادانہ تحقیقات کی، جس کو چاہا گرفتار بھی کیا، اور جو ابھی تک کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ جو تفتیشی سائٹ کے اوپر، پولیس سائٹ کے اوپر جو اقدامات ہیں ان کو سراہا جا سکتا ہے۔ تاہم اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب چالان پیش ہوتا ہے تو وہ چالان کس نوعیت کا ہے، اور پھر استخاصہ کتنا تگڑا وکیل استخاصہ کی طرف سے جو ہے کہ اس کے اوپر دلائل دیتا ہے، اور پھر ڈیفینیٹلی کاؤنٹر آرگومنٹ بھی اس کے اوپر ہوں گے، اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ کس طرح سے اس معاملے کو لے کے چلتا ہے، اور اس کے اندر کیا روایتی طور کے اوپر جس طرح لمبی لمبی پیشیاں ڈلتی ہیں وہ ہوگا، یا اس کو سوئفٹلی اس کی ہیئرنگ ہوگی اور اس کو جلد جو ہے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور پھر قانون اور آئین کے مطابق جو بھی سزائیں بنتی ہیں وہ ملزموں کو دی جائیں گی۔ ایک تو معاملہ یہ ہے۔ دوسرا معاملہ جو لاہور کا ہے، اس میں بھی جیسے ہی 3 روز بعد سوشل میڈیا کے اوپر جب یہ ویڈیوز وائرل ہوئی تو اس کے بعد پھر حکومت نے سوئفٹلی اس کے اوپر کمیٹی بھی بنائی، ایکشن بھی لیا، اعلیٰ پولیس افسران کے تبادلے کیے گئے، کچھ کو معطل کیا گیا، کچھ افسران کے خلاف جو ہے محکمانہ کارروائی بھی کی جا رہی ہے، پرچہ درج ہوا۔ اس کے بعد جو ہے کہ اگرچہ جو سیو سٹی پروجیکٹ کے CCTV کیمرے ہیں وہ اس علاقے کے اندر بعض کیمرے کام نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جہاں جہاں سے جو فورینزک، جیو فورینزک اور اس قسم کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کر کے
افراد جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں، ایک اچھی خاصی تعداد، اور جیل میں اب ان افراد کی جو شناخت پیڈ ہے اس کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے، اور آج کل کے اندر جو ہے کہ وہ جو مدعی ہے اس خاتون کے ساتھ جس کے ساتھ یہ سب کچھ واقعہ پیش آیا تھا، وہ جو ہے ایک شناخت پریڈ جو ہے کہ وہ پولیس اور جو عدالتی عملہ ہے ان کی موجودگی میں شناخت پریڈ ہوگی، اور وہ اس کے بعد جو لوگ اس کے اندر آئیڈینٹیفائی ہوں گے کہ اچھا یہ واقعی اس دن وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے اس خاتون کے ساتھ جو ہے کہ جو ہراساں کرنے کا اور بے حرمتی کرنے کا جو واقعہ تھا اس کے اندر یہ ملوث تھے، تو ان کے خلاف پھر قانونی کارروائی شروع ہوگی۔ اصل جو معاملہ ہے وہ ابھی جو دو آرا ہیں سوسائٹی کے اندر، اور دونوں بدقسمتی سے انتہا پسندی کی طرف جو ہے دونوں آرا کے اندر رجحان پایا جاتا ہے، چاہے نور مقدم کیس ہو چاہے جو ہے کہ یہ کیس ہو۔ ایک رائے یہ ہے کہ یقینی بات ہے کہ جو مظلوم اور مضروب پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمدردیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور بالخصوص جب خواتین کے ساتھ ایسے واقعات ہوں تو سوسائٹی کے اندر ان کے ساتھ ہر کسی کی ہمدردی ہوتی ہے، اور اس معاملے کے اندر بھی حکومت نے، ریاست نے، اداروں نے، سول سوسائٹی نے، میڈیا نے خواتین کی بھرپور سپورٹ کی اور ان کے لیے آواز اٹھایا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت بھی کوئی ایسا جہاں پہ چیمہ گوئیاں کی جا رہی تھیں، قیاس رائیاں کی جا رہی تھیں، ان کے اندر کتنی صداقت ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اتنا پریشر بلڈ ہوا کہ کسی بھی ادارے کو، کسی بھی فرد یا شخصیت کو یہ سوچنے کا موقع نہیں ملا کہ وہ کس طرح سے ملزمان کو فیور کر سکیں۔ تو دیٹس اے گڈ پازیٹیو سائن کہ سوسائٹی کے اندر جہاں پہ ایسے منفی عناصر موجود ہیں جو خواتین کی عزت و تکریم کا خیال نہیں رکھتے، اسی سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، حکومت کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ قانون کے نفاذ کو یقینی بنائے اور ایسے واقعات کے تدارک کے لیے سخت سے سخت اقدامات کیے جائیں۔ تو دیٹس اے گڈ سائن۔ دوسری معاملہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بعض افراد اس معاملے کے اندر آ کر کچھ جو حقیقتیں ہیں ان کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر بھی جب ہم لانگ ٹرم سوسائٹی کے اندر چینج کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے جب اس پہ بات کریں گے تو پھر اس نقطہ پر آئیں گے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جس میں ایسی خواتین کے بارے میں یا ان حالات و واقعات جو اس اصل جو آخری واقعہ پیش آیا، چاہے نور مقدم کا ہو مرڈر کا، چاہے مینار پاکستان کا واقعہ ہو جس کے اندر ان سب افراد نے مل کر جو ہے کہ اس خاتون کے ساتھ جو ہے ہراساں کیا اور اس سے بدتمیزی کی اور بد تہذیبی کی، تو اس سے پہلے کی جو بیک گراؤنڈ کے اندر چیزیں چل رہی ہیں کہ اچھا وہ ٹک ٹاکر ہیں، وہ کس قسم کی ویڈیوز بناتی ہیں، انہوں نے ویڈیو بنانے سے پہلے کس قسم کی میسیجز پوسٹ کیے، لوگوں کی دعوت دی، بعض کا خیال ہے کہ انہوں نے دعوت دی کہ آئیں ہم ادھر آئیں گے تو یہ آ کے کریں، دیکھیں ہم وہاں پہ آ کے جو ہے کہ اپنی ویڈیوز وغیرہ بنائیں گے۔ اسی طرح نور مقدم کے حوالے سے بے شمار لوگ جو ہے کہ اس کے اوپر 100 باتیں کرتے ہیں کہ اچھا وہ اگر ان کے گھر کیوں رہ رہی تھیں، وہ شادی شدہ نہیں تھی، پھر کیسے ان کے گھر 3-4 دن سے رہ رہی تھی اور اس سے پہلے سے بھی ان کے ساتھ وہ رہتی تھی، آتی جاتی تھی، اس کے اوپر بے شمار باتیں کی جاتی ہیں، اور وہ اس قسم کی واقعات کی جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں وہ دوسرا طبقہ کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ انجام نہ ہوتا، یہ ایسا کیا گیا تو تب ایسا انجام ہوا۔ ایک پاکستان کے معاشرے کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر بھی، میڈیا کے اندر بھی، اور مختلف حوالوں سے اس کے اوپر ڈبیٹ ہو رہی ہے۔ ایک رائے یہ ہے جو اس میں بھی بعض لوگ جو ہے کہ بہت ساری باریک پہلوؤں کو نظر انداز کر جاتے ہیں اور کسی انتہا کو چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو پہلی رائے ہے اس کے اندر بھی بعض لوگ جو ہے کہ حقیقت کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے، اسی سے جو ہے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس قسم کے واقعات کے تدارک کے لیے جو 2-3 سٹیپس لینا بڑا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ دیکھا جائے کہ اس قسم کے واقعات کو نمٹنے کے لیے قوانین کیا کہتے ہیں، کہ قوانین کے اندر اگر کہیں لچک ہے، کہیں منہ شگافیاں ہیں، کہیں اس کے اندر خرابیاں ہیں تو ان کو قانون سازی کے ذریعے دور کیا جائے اور قوانین کو بڑا واضح، سیدھا سادہ، اسٹریٹ فارورڈ رکھا جائے، سخت قوانین ہوں، سخت سزائیں ہوں، تاکہ خوف پیدا ہو لوگوں کے دلوں کے اندر کہ اگر ہم نے ایسا کوئی واقعہ کیا اور ہم پکڑے گئے تو پھر ہمیں سخت ترین سزا ملے گی اور کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اور اس قسم کا اگر قانونی اصلاحات کی جائیں تو پھر ڈیٹرنس قانون کا جو اصول ہوتا ہے اس میں ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹرنس کریٹ کیا جائے، دوسرا اصول پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کے اندر اصلاح کرتے ہیں۔ تو ان معاملات کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے جو ہے کہ وہ یہ ہوگا کہ قوانین کو سخت بنایا جائے، ایسے واقعات کو سنگین جرائم کی صف میں شامل کیا جائے اور پھر اس کے بعد سخت ترین سزائیں مقرر کی جائیں تاکہ معاشرے کے اندر خوف پیدا ہو اور کوئی ایسے واقعات یا ایسے اقدامات اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ لانگ ٹرم جو اصلاحات کا جو پہلو ہے اس کے اندر ہمیں
ہمارے تعلیم و تربیت کا جو نظام ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا، اس کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی. ہم ڈگریاں دیتے ہیں، سرٹیفکیٹس دیتے ہیں، لیکن شاید ہم تربیت کرنے میں ناکام ہوا ہے. ایز اے ہول نیشن کے طور کے اوپر ہم دیکھیں تو اس میں جو ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیمی نصاب کو اس طرح سے ترتیب دے جو پرائمری اور مڈل لیول کے اوپر ہے. ان کے بنیادی اخلاقیات، بنیادی آداب جو ہیں بچوں کو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے گھر کے اندر، گھر کے باہر. اور جیسے اب یورپ کے اندر یا مہذب دنیا کے اندر چلا جائیں تو ان کو پرائمری ایجوکیشن 3-4 سال تو صرف ان کو کھیل کھیل میں اور ان کو تمام یہ آداب سکھائے جاتے ہیں. تو یہ آداب ہماری سوسائٹی کے اندر بدقسمتی سے یہ پائے نہیں جاتے. یہاں پہ گریجویٹس، ماسٹر ڈگری، پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، لیکن ان کو بنیادی آداب جو ہیں زندگی کے ان سے وہ واقف ہیں اور بہت سے مسائل جو ہیں وہ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر. تو ہمیں اپنے نظام تعلیم کو، نصاب کو اس طرح سے ترتیب دینا ہوگا کہ پہلے 5-7 سال جو ہیں وہ بچوں کو تربیت کے اوپر فوکس کیا جائے. اس کے بعد پھر ان کے اوپر کتابوں کا اور ان چیزوں کا بوجھ لادا جائے جہاں پہ آپ ان کو جو ہے کہ مختلف علوم، مختلف بنیادی اصول اور پھر جو آپ نیشن بلڈنگ کے لیے اپنی 20 سال، 25 سال یا 50 سال کے بعد پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے پھر یہ ہے کہ اپنی تعلیمی تکنیکی صلاحیتیں جو ہیں ان کو اور ضرورتیں ان کے پیش نظر جو ہے اپنی تعلیمی نظام کو مرتب کریں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جو ہر معاملے کے اوپر اسلام اور اقتدار کا نام لے کر اور پھر ان کے حوالوں سے بعض ایسی بوسیدہ روایات یا ایسی چیزیں جو ہے وہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق دور دور کا نہیں ہوتا. اسی طرح جو دوسرا لبرل کلاس ہے کہ ان کے سامنے کبھی بھی دین یا اسلام کی بات کر لی جائے تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کے دم پہ پاؤں رکھ دیا گیا ہو اور وہ جو ہے کہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ آپ کے اوپر جو ہے کہ وہ بھی فتوی بازی شروع کر دیتے ہیں. اور جو اسلام کا نام لے کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ ان کے لیے بات کریں کہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ جہالت ہے تو وہ بھی آپ کے خلاف فتوی دینا شروع کرتے ہیں. تو یہ جو فتوی بازی ہے یہ دونوں انتہا پسند گروپ ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن اگر ہم قرآن کو اس کی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اور احادیث کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو اس کے اندر وہ جو سوسائٹی کے اندر آداب کی تربیت کے پہلو ہیں، اخلاقیات کے پہلو ہیں، جس میں عورت کا تقدس ہے، اس کا احترام ہے، اس کی تکریم ہے، اس حوالے سے بہت واضح چیزیں ہیں. اسی طرح احکامات الہی بڑے واضح ہیں قرآن کے اندر کے، اور وہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی کہ آپ نے اقدار کا، اخلاقیات کا، شرم و حیا کا کیسے خیال رکھنا ہے ایک دوسرے کا. تو اگر ہم ان بنیادی اصولوں کو اور اگر یہ بنیادی اصول جو ہیں کہ ہر سطح کے اوپر جو ہے کہ ہمیں چاہے وہ دینی مدارس ہوں، چاہے یہ ہمارے روایتی تعلیمی ادارے ہوں، ان کے اندر ان چیزوں کو نصاب کے اندر شامل کیا جائے اور وہ کسی ملا یا کسی ماڈرن فلاسفر یا سو کالڈ لبرل کی جو ہے کہ وہ تھیوریز یا کتابوں کو لے جانے کی بجائے ہمیں جو بنیادی خالق کائنات ہیں جنہوں نے انسان کی تخلیق کی ہے، جو انسان ایک ہیومن بینگ کی جو کریشن ہے، یہ بیسٹ انجینئرنگ ہے دنیا کے اندر اس کو کہا جاتا ہے. تو اس انجینئرنگ کے جو خالق نے اس کے جو خصائص بتائے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا بنیادی اصول ہونے چاہیے، اگر ہم ان اصولوں کو لے کے چلیں، ان کے اوپر جو ہے کہ عمل کریں تو یقیناً ہماری اپنی زندگی بھی اور معاشرے کے اندر دیگر افراد کی زندگی بلا تفریق رنگ و نسل اور جنس کے سب کی زندگی آسان ہو جاتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے بعض لوگ جو ہیں کہ وہ جب قرآن اور حدیث کا ریفرنس دیا جائے اس قسم کے معاملات کے اندر تو وہ ایسے ہی آگے سے ایک دم بے ساختہ جو ہے چیخنا چلانا شروع کر دیں جیسے ان کی دم پہ پاؤں رکھ دیا گیا ہو. تو ہمیں ایسے انتہا پسندانہ رویے، خواہ وہ لبرلز ہیں، خواہ وہ جو ہے کہ قدامت پرست یا جن کو ہم اسلام پسند یا انتہا پسند کہتے ہیں، یہ دونوں جو ہے کہ یہ انتہا پسندی کی حدوں کو چھو رہے ہیں. تو ہمیں انتہا پسندی کی حدوں سے نکل کر معتدل اعتدال پسندی کی راہ پر آنا ہوگا اور اس راہ پہ آنا ہوگا جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے. اگر ہم وہ راہ اپنا لیں گے اور اپنی تعلیم و تربیت میں ان اصولوں کو رکھ لیں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے ایسے جرائم کی شرح بہت کم ہو جائے. ختم نہیں ہو سکتی. خیر اور شر کی جو جنگ اور لڑائی ہے وہ پہلے دن سے جب انسان کی تخلیق کی گئی تھی اسی دن سے شر اور خیر کی جو ہے شر اور خیر کی جو لڑائی ہے وہ شروع ہو گئی تھی. یہ لڑائی قیامت تک، روز حساب تک جاری رہے گی. لیکن ہم ایسے معاملات کو کم ضرور کر سکتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اگر قوانین سخت ہوں گے، سزائیں سخت ہوں گی تو ڈیٹرنس بھی قائم ہوگا اور پھر یہ معاملات کم ہو سکتے ہیں. تو ہمیں میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، تمام افراد کو، سول سوسائٹی کو، حکومت کے اوپر یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ قوانین سخت کریں، قوانین کے اندر اصلاحات کریں، تفتیشی نظام کے اندر اصلاحات کریں، عدالتی اصلاحات کریں اور ایسے اقدامات کو سنگین جرائم کی صف میں شامل کر کے ان سے سخت سزائیں دیں تاکہ معاشرے کے اندر خوف پیدا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی تربیت کے اوپر فوکس کیا جائے تاکہ لانگ ٹرم کے اندر بھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سدھر سکے.